شکر الحمدللہ کہ اس دور کے آج کل کے ہمارے رشتہ دار مفتی وہ نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ کیا میں نے رب کو راضی کر لیا، یعنی جن چیزوں کا تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہمارا کام ہے ہی، کہ ہم ہر شخص کی ذاتی زندگی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال ہم سے قیامت کو رب نے کرنے ہیں نا، آپ سے، میرے سے، لوگوں سے، وہ سوال آپ کرنا چھوڑیں۔ الرحمن الرحیم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ صدق اللہ العظیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا کا فرمان ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ دو الفاظ بولتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا کی، دو لفظ بولے اور اتنی بڑی بات کہہ دی، اور اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ایک نہیں 100 مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کا حسن یہ ہے، یعنی کسی بھی انسان کے اسلام کا حسن، حسن سمجھ لے کیا ہوتا ہے؟ حسن خوبصورتی کو کہا جاتا ہے انسان بڑا حسین ہے، یہ انسان ہے، اس کا چہرہ بڑا حسین ہے، اس کا کاٹ بڑا حسین ہے۔ ابھی قربانی گزری ہے تو ہم دیکھتے تھے قربانی یار بڑا خوبصورت جانور، بڑا، یہ حسن ہے۔ اور حسن کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے، ایک تو ہو گیا خوبصورتی، دوسرا اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا کمال۔ مثلا یہ لباس ہے نا، تو اب لباس کا حسن یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، اگر داغ بھی لگے ہوں گے تو ہوگا لباس ہی، لیکن یہ نہیں کہیں گے یار یہ لباس کا نام حسن نہیں۔ لباس کا حسن یہ ہے صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، گندا نہ لگے، پرانا نہ لگے، یہ لباس کا حسن ہے۔ موسم ہے تو موسم گرم بھی ہو، سرد بھی ہو، موسم ہی تو ہے نا، لیکن موسم کا حسن تب کہیں گے جب بادل بنے ہو، ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہو، دھیمی دھیمی سی، یہ موسم کا حسن ہے۔ اگر سردیاں آ جائیں تو فل سردی میں اگر بارش برس جائے تو اس کو موسم تو کہا جائے گا، موسم کا حسن نہیں کہا جائے گا۔ اب سردیوں میں موسم کا حسن کیا ہے کہ دھوپ نکلی ہو، یہ سردیوں کے موسم کا حسن۔ اسی طرح پھل ہے، خربوزہ کہہ لیں، اب وہ پھیکا بھی ہو تو رہے گا خربوزہ ہی، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ خربوزے کا حسن ہے۔ کیوں؟ خربوزے کا حسن یہ ہے کہ وہ میٹھا ہو، یہ اس کا حسن۔ پھول ہیں تو پھول یہ کاغذ والے بھی لگے ہیں، کپڑے والے بھی لگے ہیں، یہ بھی پھول ہیں، لیکن ان کو پھولوں کا حسن نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھولوں کا حسن کیا ہے کہ پھولوں کا حسن وہ پھول ہے جو خوشبو ہے، وہ پھولوں کا حسن۔ انسان ہے تو سارے انسان، اللہ نے ہر ایک کو حسین بنایا، لیکن کیا ہر حسین انسان کو حسن کہا جا سکتا نہیں؟ انسان کا حسن یہ ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، یہ انسان کا حسن۔ اسی طرح دین ہے، اسلام ہے، اب رہے گا تو دین ہی۔ ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ پہ ایمان لے آیا ہے، اب وہ ہر حال میں اگر شرک کرنے والا نہ ہو، بس انسان شرک کرنے والا نہ ہو، قرآن کی نصوص کی آیات کی کا انکار کرنے والا نہ ہو، وہ رہے گا مسلمان، اس کا اسلام تو ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہر یعنی گناہگار انسان کی بات ہو رہی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، جس کام سے اس کا لینا دینا نہیں ہے نا اس کو چھوڑ۔ اب یہ دو الفاظ ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا معاشرتی مسئلہ آج کے دور میں، چاہے پاکستان ہے یا پاکستان سے باہر، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، مسلمانوں میں خاص طور پر۔ کافروں میں تو یہ نہیں ہے، کافر اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم نے بڑا ان کو دیکھا باہر کے ملکوں میں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کھا رہے ہو،
آپ کیا پہن رہے ہو، آپ کہاں پہ جا رہے ہو، آپ کہاں سے آ رہے ہو. ان کو اپنے کام سے کام مطلب ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے ہم قوموں کی ترقی کی، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا جو قرآن نے بار بار ایک تاکید کی ہے، صلہ رحمی کی. صلہ رحمی کیا کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ اچھا رکھا کرو. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. رشتہ داروں سے تعلق خراب ہو چکے، اہل محلہ سے تعلق خراب ہو چکے، جاننے والوں سے تعلق خراب ہو چکے. کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ترکہ ما لا یعنی، جس چیز سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں آپ. اب امت مسلمہ کا خاصہ یہ ہے ہم اس کے الٹ چل پڑے. ہم نے ہر شخص کے کام میں ٹانگ ڈالیں، ہر رشتہ دار کی جاسوسی کرنی ہے. وہ آ کیوں رہا ہے، وہ جا کیوں رہا ہے، وہ جا رہا ہے تو کیوں نہیں جا رہا ہے، اچھا اگر نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا، آرام سے کیوں بیٹھ گئے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم ہر شخص کی ذاتی زندگی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے بڑا کلیئرلی منع کیا سورۃ الحجرات کے اندر ولا تجسسوا، جاسوسی کرنا چھوڑتے ہیں اس کے. یہ جاسوسی کیا ہے؟ ما لا یعنی، لا یعنی کا آپ کا کام ہی نہیں. میں کہاں پہ آ رہا ہوں، کہاں پہ جا رہا ہوں، اس سے کسی کو مطلب ہونا نہیں چاہیے. آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کہاں پہ آ رہے ہیں، آپ کہاں پہ جا رہے ہیں. آپ اگر کہیں پہ نہیں بھی جا رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں، میرے ایسے واسطے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں ہمارے شادی آ جاتی ہے. مثالیں شادی اس لیے دے رہا تاکہ سمجھ نہیں آسان ہو. اب کسی انسان کی مجبوری ہے، کوئی مصروف ہو گیا، کوئی مصروف نہیں ہوا. ایک انسان شادی اٹینڈ نہیں کر سکا کسی. اب وہاں پہ جتنے بھی جاننے والے تھے نا، انہوں نے یہ فرض عین کر لینا اپنے اوپر کہ یار پوچھنا تو ہے، خیر ہو آیا کیوں. پہلے جن کی شادی تھی ان سے پوچھیں گے، ان کو پریشان کریں گے. خیر جی آیا نہیں، گل ہوگی، کوئی بات ہوگی، کیا مسئلہ ہے. آپ کا کام ہی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں. اور اگر ان سے نہ بھی پوچھ سکے تو بعد میں جو شخص نہیں گیا نا اس کو فون آنے شروع ہو جاتے. شادی نہیں ہے، خیر سی، کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی گل سمجھ. اس کا مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. مقصد وہی ہے ما لا یعنی، بس چسکا لینا ہے اور اپنی دلی تسکین کے لیے بس یہ مسئلہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں ترکہ ما لا یعنی، جس چیز سے آپ کا تعلق نہیں ہے نا اس کو چھوڑ دو. وہ شخص کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، آپ کا کام. اور اس کی دوسری ایک آپ کو مثال بتاتا چلوں، مثال نہیں، اس کا دوسرا ایک معنی بتاتا چلوں کہ جو سوال ہم سے قیامت کو رب نے کرنے ہیں نا، آپ سے، میرے سے، لوگوں سے، وہ سوال آپ کرنا چھوڑ دیں. اللہ جانے کو جانے، ہمارا کام ہے. یعنی جن چیزوں کا تعلق انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے اس کے بارے میں سوال کرنا ہمارا کام ہے ہی. پتہ نہیں اللہ نے سوال سے حساب لینا ہے نہیں لینا ہے، کیا کرنا ہے، ہم خواہ خدا بنے. تو سادے سے الفاظ میں خدا بن جانا، خدا بن جانے کا مطلب کہ اللہ کا کام ہے ہر شخص پہ نظر رکھنا، ہر ایک کے حال کی خبر رکھنا، ہر ایک کا خیال رکھنا، ہر ایک کی ضروریات کو دیکھنا، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن ہم خدا بن جائیں اور ہر انسان کی زندگی میں گھس جائیں، اس کی جاسوسی شروع کر دیں، اچھا یہ کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا. آپ کا کام. ہمارا کام کیا ہے کہ کیا میں نے رب کو راضی کر لیا. اصل اس حدیث کا تیسرا سادہ سا مطلب یہ ہے ترکہ ما لا یعنی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن کے حسن کی شان یہ ہے، اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی لا یعنی چیزیں ہیں وہ انسان چھوڑے. اور سب سے بڑی لا یعنی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہو کر دوسرے انسانوں میں الجھ جائے. دنیا میں الجھ گیا، دوسروں کے کاموں میں الجھ گیا، دوسروں کی باتوں میں الجھ گیا، دوسروں کے معاملات میں الجھ گیا. ہمارا کام نہیں.
ہر بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح رب کے قریب ہونا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ پتہ ہم نے تو انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ میری عبادت کرتے رہے, ہر وقت میرا ذکر کرتے رہے. اقم الصلاۃ لذکری, نماز کو اس لیے قائم کرو تاکہ ہر لمحہ مجھے یاد رکھ سکو. علماء عام طور پہ ترجمہ نہیں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بس نماز قائم کر دو. مطلب اس کا یہ نہیں ہے. نماز قائم کرنے کا مقصد رب نے بتایا, اقم الصلاۃ لذکری, نماز اس لیے قائم کرنی ہے کہ ہر لمحہ میری طرف متوجہ رہنا ہے. یہ نہیں کسی نماز میں آئے تو ٹھیک ہے, اس کے بعد وہی فراڈ, وہی جھوٹ, وہی بے ایمانی, وہی دھوکہ دہی, وہی لوگوں کو پریشان کرنا, وہی لوگوں کے حقوق مارنا. نہیں, پھر آپ نے نماز قائم نہیں کی. وہ تو آپ نے ایک ورزش کی, پریکٹس کی کرتے ہیں. یعنی اللہ نے قرآن نے جو نماز کا مقصد بتایا نا, وہ یہ پریکٹس نہیں ہے. دراصل باجماعت ادا کرنا یہ جو طریقہ کار ہے, نماز کو قائم کرنے کا طریقہ ہے. مسجد میں آئیں, اس کا طریقہ یہ ہے, باجماعت کھڑے ہو جائیں, تکبیر تحریمہ کریں, قیام کریں, رکوع کریں, سجدہ کریں, تشہد پڑھیں, سلام کریں. فرض پڑھ لی اچھی بات ہے, اب اگر ٹائم ہے تو نوافل بھی پڑھیں, اور برکتیں, ثواب ہی ثواب ہے, بڑا اجر ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. یہ نماز کا مقصد نہیں پورا ہوا. نماز کا مقصد کب پورا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری, ہر لمحہ اگر نماز پڑھ لی ہے نا تو اب اس کا مقصد تب پورا ہوگا اگر ہر لمحہ انسان رب کو یاد رکھے. میں جو آج بات کر رہا ہوں مسجد سے باہر آ کے, یہ کہ اللہ کے حکم کے مخالف تو نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں مسجد نماز سے پڑھ لیں, اب باہر آ کے جو کاروبار کر رہا ہوں یہ کہ اللہ کے احکامات کے مخالف تو نہیں ہے. یہ میں جو نوکری کر رہا ہوں یہ اللہ کے احکامات کے مخالف تو نہیں ہے. یہ لوگوں کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں کیا ان کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ نے بتایا, یا میں خواہ بس لوگوں کو پریشان کیے جا رہے ہیں؟ تو نماز کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب انسان ہر لمحہ کیا ترک ما لا یعنی, جس چیز سے آپ کے ساتھ لینا دینا ہے ہی نہیں, چھوڑ دیں. محلے والا کیا کر رہا ہے, پڑوسی کیا کر رہا ہے, ہاں اگر اس کے کچھ کرنے کے ساتھ آپ کی ذات کا تعلق ہو جائے پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کے کسی کام سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, آپ کو ضرر پہنچ رہا ہے, آپ پوچھیں یار مجھے ذرا مسئلہ ہو رہا ہے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, نہ کریں, آپ شور نہ کریں, آپ یہ کام نہ کریں, آپ دوسرے طریقے سے کریں. اگر تو اس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے ساتھ ہے پھر آپ کریں. لیکن اگر کسی کے کسی بات کا تعلق, کسی معاملے کا تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں ترک ما لا یعنی. انسان کا دین خوبصورت تب ہوتا ہے یا کمال تک تب پہنچتا ہے جب انسان جتنی لا یعنی کام ہے باتیں چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے. یہ اسلام کا حسن. لیکن انسان کیا کرے, دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا رہے, دوسروں کی باتیں سن کر چسکے لیتا رہے, اور دوسروں کو جو ٹولتا رہے, جاسوسی کرتا ہے, اچھا اس کے بارے میں بتاؤ نا کیا چل رہا ہے. اس کے آج کل یہ من اکثر دیکھا اپنی محفل میں, یہ بڑی سادی بات بتا رہا ہوں, یہ محفل میں ہوتی ہے, ہم اس کو ذرا سا بھی غور نہیں کرتے, ہم کیا کر رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ وہاں بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہیں, اللہ کی باتیں کریں, اللہ کے رسول کی باتیں کریں. سبحان اللہ, صحابہ کرام جب بیٹھا کرتے تھے یا اللہ کی بات ہوتی یا رسول کی بات, کسی بات کوئی ہوا ہی نہیں کرتی. ایسے نہیں کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین, میرا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کیوں؟ اس زمانے میں جب کبھی بیٹھتے تھے یا اللہ کی بات ہوتی یا رسول کی بات ہوتی. آج ہمارے چار لوگ کہیں بیٹھ جائیں, کدھر بیٹھ جائیں, مسجد میں بیٹھ جائیں, باہر بیٹھ جائیں, کہیں بیٹھے کو بیٹھے, اچھا اس کا کیا چل رہا ہے آج کل, خدا تو سن فلاں نے سناؤ کی ہو رہا ہے, فلاں کیا کر رہے ہیں. ترک ما لا یعنی. اگر آپ محفل میں بیٹھ کے دوسروں کی باتیں کرتے رہیں گے تو پھر ہم نے دین باقی رہے گا, دین ختم نہیں ہو جائے گا. لیکن وہ جو اسلام کا حسن ہے, وہ جو کمال ہے, وہ ختم ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا خربوزہ تو ہے لیکن پھیکا ہے, خربوزہ رہے گا لیکن میٹھے والا خربوزہ. ایسے ہی یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق نہ اٹھ رہا ہے, نہ بیٹھ رہا ہے, نہ باتیں کر رہا ہے, نہ زندگی گزار رہا ہے, تو پھر وہ پھیکا خربوزہ ہی کھا رہا ہے, میٹھا نہیں کھا رہا. تو میرے آقا فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ آپ سے نصیحت مانگتا ہوں کہ دین کا حسن یہ بلا وجہ حسن سے مراد کمال یہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اسلام ہر وہ بات کو ترک کر دے
جس کا اس سے لینا دینا نہیں. آپ کر کے دیکھیں, رشتے داروں سے تعلق بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے, اہل محلہ سے تعلق بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تمام دنیا جہاں سے تعلق. صرف ایک عمل کر کے دیکھیں کہ جس چیز سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے نا, اس کے بارے میں بات کرنا ختم کرنا, اس میں انٹرسٹ لینا, اس میں گھس جانا, اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دینا, ہمارا کام ہے. اللہ جانے, بندہ جانے. ہاں کوئی آپ سے مدد مانگتا ضرور کریں, کوئی آپ سے نصیحت مانگتا اس کو مشورہ ضرور دیں, لیکن بلا وجہ کسی کے معاملات میں گھس جانا میرے آقا فتح اسلام کا شیوا, انسان کا شیوا ہے. جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا ہمارے زمانے میں بد تہذیبیوں کا, فوتگی کی ہم نے بات کر لی تھی. فوتگی کو لے کر ہمارے معاشرے میں ایک کلچر اور ایک ثقافت یا رواج بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے نا تو یہ رواج بن گیا ہے. فرض کر لیں عید سے 6 مہینے پہلے فوتگی ہوگی, کسی کی 4 مہینے پہلے فوتگی ہوگی, کسی کی 6 مہینے, کسی کی 5 مہینے, کسی کی 2 مہینے. تو جب عید کا دن آتا ہے, اب عید کا دن اللہ بڑا خوشیوں کے لیے, خوش رہو, خوشیاں بانٹو, ایک دوسرے کی خوشیوں کا حصہ بنو, اس کو دلاسے دو, کسی کا احساس کرو, لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرو, لوگوں کو بڑی چھوٹی عید آ گئی تو صدقہ فطر بانٹو, بڑی عید آ گئی تو گوشت بانٹو جتنا چاہتا کہ جو غریب آدمی کو بھی چلو ایک اچھا کھانا کھا سکے. مقصد تو یہ ہے, ہمارے معاشرے میں رواج یہ بن گیا ہے کہ سارے کے سارے رشتہ دار فوج کٹھی کرتے ہیں اور جس بیچارے کے گھر فوتگی ہوگی اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں صبح ٹائم نماز پڑھنے کو. کیا جی, ہم آپ کی طرف افسوس کرنے ہیں. یہ کون سا افسوس؟ یعنی اللہ نے آپ کو ایک دن دیا تھا خوشیاں منانے کے لیے, اور آپ وہی دن اس انسان کے زخموں پر نمک چڑھنے چلے جاتے. کیا جی ہم ذرا افسوس کرنے جا رہے ہیں, کس دن؟ عید کے دن. شکر ہے صحابہ نے یہ افسوس منایا نہیں, ورنہ اسلام تو مدینے سے باہر نہیں نکلتا. ساری زندگی افسوس مناتے رہتے, نہ جہاد کرتے نہ تبلیغ کرتے, کیونکہ شہداء اتنے زیادہ تھے, افسوس ختم ہی نہ ہوتا تو اسلام تو مدینے کے اندر ختم ہو جاتا. شکر الحمدللہ کہ اس دور تھے. آج کل کے ہمارے رشتہ دار مفتی وہ نہیں تھے, اللہ کا شکر ہے. اس کی وجہ اللہ کے رسول موجود تھے, الحمدللہ قرآن نازل ہو رہا تھا, اور الحمدللہ تو یہ جو رواج ہے عید کے دن کسی کے گھر چلے جانا, افسوس کر, اسلام میں تو 3 دن سے زیادہ افسوس ہے ہی نہیں. 3 دن سے زیادہ افسوس کرنا, سوگ منانا اسلام میں درست نہیں ہے. آپ سوال ہوگا پھر ہم ساتہ کیوں مناتے ہیں, 40واں کیوں مناتے ہیں, ختم شریف کیوں مناتے ہیں؟ ہاں یہ ایک اچھا سوال ہے. اور یہاں بڑی اچھی آپ کو, پھر آپ بڑے بڑے مولویوں کو سنتے ہوں گے, نہ صحابہ نے 40واں کیا, نہ صحابہ نے 60واں کیا, نہ انبیاء نے کیا, نہ تابعین نے کیا, ساتھ ہم 40واں کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک اچھی روایت کے لیے مناتے ہیں. کسی بہانہ, یہ ایک بہانہ بناؤ, اچھی روایت ہے نا. اسلام کی خاصیت ہے جب کوئی اچھی روایت آتی ہے اسلام میں تو اس کو چلنے میں فائدہ ہو رہا ہے, کسی نہ کسی طرح سال ثواب ہی ہو رہا ہے نا. ہم ختم شریف پڑھتے ہیں, قرآن خوانی ہوتی ہے, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, کس نیت سے کہ ہمارے مرحوم کو ثواب ملنے. اچھی بات, چلنا چاہیے. ساتہ بھی ہونا چاہیے, 40واں بھی ہونا چاہیے, بلکہ ہفتہ وار ختم کی جمعرات کو, دین کو جب موقع مل ہونا چاہیے. اشارے صاحب پوری امت کو کرنا چاہیے, بڑی اچھی بات. تو ساتھ 40ویں کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا. وہ ماشاءاللہ بڑی نیک ضرورت تھی, مجھے ضرورت بھی نہیں تھی یہ کرنے کی, ہم تو گناہگار سے بچے. تو یہ ایک روایت ہے اشارے ثواب کرنے کی, چلتی ہے نہیں, کوئی برائی بات نہیں. لیکن عید والے دن کسی کے گھر پوری پلٹون کو لینا, پورے خاندان کو لینا, وہ جی بڑا دکھ ہوا, آپ کا شوہر فوت ہو گیا تھا 6 مہینے پہلے, تمہیں آج یاد ہے جی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا 7 مہینے پہلے, تو ہم آج عید کے دن آپ سے افسوس کریں. بات یہ تو آپ اللہ کی تقدیر کے خلاف چل رہے ہیں, یہ تو آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ نے عید کا دن بنایا تھا خوشیاں بانٹنے کے لیے, آپ اگلے کو اڑا رہے ہیں. سمجھ سے باہر بات. اور یہی رواج ہماری شادیوں میں بھی آ گئی. لڑکے کی بارات چلنی ہوتی ہے تو وہ رشتہ دار جو ساری زندگی کبھی ملتے نہیں ہیں میت کو, وہ لڑکے گلے لگ کر ہائے تیرا بڑا چنگا سی. خوشیوں کا موقع ہے, اس کو ہنسے کھیلتے شادی پہ جاتی ہے. اور یہ یقین مانیے عام طور پہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو کبھی آپ کا احساس نہیں ہوتا, کبھی ملے بھی نہیں ہوتے, بس دکھاوا کرنا ہے اور بلے بلے وہ اللہ معاف کرے شہرت کے چکر میں. تو اسلام کے اندر نہ تو عید پہ جا کے کسی گھر افسوس کرنے کا رواج ہے,
اور نہ ہی شادیوں پہ عین بارات نکلنے والی ہے کہ کچھ اب نام نہیں لوں گا وہ رشتے دار کون ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ کون سے ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت۔ عین خوشی کے موقع پہ آ کر صرف اپنی مشہوری کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے اور یہ جتلانے کے لیے کہ ہمیں آپ کا بڑا احساس ہے، وہ خوشی کو غم میں بدل، سب کو رلا کے خود سائڈ ہو کے بیٹھ گئے۔ اور اسی طرح کے رشتہ دار جب فوتگی ہوتی ہے میت جیسی تاریخ ہے جاتی 10 منٹ وہ وین ڈالتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ڈیگو تو بیٹھ گپے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ گھر والوں کو بنانا تماشا بنانا۔ تو یہ تمام خرافات کا تعلق اسلام سے نہیں، یہ ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے۔ میت کے گرد جگہ نوحہ کرنا اور یہ کرنا، یہ اسلام ہندو سے فارغ سے جانا ہے۔ اور خوش نصیب ہو جو ٹائم سے چلا گیا، جان چھٹتی دنیا سے، یہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بلوں سے پرسکون ہو گیا۔ ہاں پیچھے آزمائش آتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یہ میرے رب کی ذات ہے، اللہ نے ہر ایک کا ذمہ لیا ہو، وہ سنبھال لیتے تھے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے، توکل کرنے والا ہو سکتا۔ تو مہم یہ ہے کہ عید کے موقع پر کسی کے گھر جا کے، وہ فوتگی 6 مہینے پہلے ہو گئی ہے، اس کو جا کے زخم تازہ کرنا اخلاقی طور پر بھی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ اللہ آپ کو عید کا دن دیا ہے ہنسنے کھیلنے کے لیے، اور آپ اس کو غم میں بدل کے اچھا پھر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کے اڑا کے نا، بعد میں واپس جب لوگ نکلتے ہیں راستے میں گپے لگا رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے کر بیچارے رو رہے ہیں۔ یہ کیا عید بنائی آپ؟ یہ خوشیاں نہیں، آپ نے تو غم باندھ دی عید بنائی، کسی کے زخم کو تازہ کر۔ اللہ آپ کی توفیق دے۔